اسلام آباد کے ڈی چوک پر پی ٹی آئی یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ یوٹیوبر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پولیس حکمت عملی سے لیڈرشپ کو آگاہ کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں سی آئی اے سینٹر کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں پر مختلف شہروں میں 32 مقدمات درج۔ راولپنڈی کے 2 اور گجرانوالہ کے 1 مقدمے میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بھی نامزد۔ ٹیکسلا کے مقدمے میں عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، حماد اظہر، اسد قیصر نامزد۔ مقدمات میں دہشت گردی اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل ہیں۔ ملاقات میری ہوئی ہے لیکن صرف راستے کو سر احتجاج پہ کوئی گفتگو ہوئی ہو سر؟ جی سر دیکھو احتجاج کا کال خان صاحب کے احتجاج کا کال ہے وہ فائنل ہے، انہوں نے کال کیا ہے سر۔ کال آف کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ایسی کال آف والی بات ہی نہیں تو سر جو مذاکرات چل رہے ہیں اس پہ کوئی اپڈیٹ سر؟ وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو آپ جاتے ہیں تو بات کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ ذرائع کا کہنا ہے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف نے حکومت سے مذاکرات کی اجازت دی۔ بیرسٹر گوہر مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دیں گے۔ حکومت کی جانب سے ڈی چوک کے بجائے کسی اور جگہ دھرنے کی آفر کی گئی۔ دوسری جگہ کے انتخاب پر سہولت دینے کا بھی وعدہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ کی مشاورت جاری، جلد حکومتی نمائندوں سے مذاکرات ہوں گے۔ مطالبات پورے ہونے تک واپسی کا ارادہ نہیں، پی ٹی آئی اعلیٰ قیادت کا موقف۔ اپوزیشن کے احتجاج سے وفاق کا یومیہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، صوبوں کے نقصانات اس سے زیادہ ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں برآمدات میں کمی سے روزانہ 26 ارب کا نقصان ہوتا ہے، زرعی اور صنعتی شعبوں کو 46 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبے میں ہونے والے نقصانات اس کے علاوہ ہیں۔ احتجاج سے جی ڈی پی کو 144 ارب کا روزانہ نقصان ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں راستوں کی بندش نے سبزی منڈیوں کو سنسان کر دیا۔ سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ ٹماٹر 250 سے بڑھ کر 450، پیاز 150 سے بڑھ کر 200 اور آلو 130 سے 200 روپے کلو پر جا پہنچا۔ لاہور میں بھی سپلائی متاثر ہونے سے پیاز، ٹماٹر اور آلو کی قیمت میں اضافہ۔ 1 کلو آلو 200 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ پیاز 145 روپے سے بڑھ کر 160 روپے کا ہو گیا۔ ٹماٹر 250 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ عوام باشعور ہیں اور عوام نے انتشاری ٹولے کی اس کال کو ریجیکٹ کیا۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اگر کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو سب سے بہتر سولوشن وہ ہے۔ ایک ٹولہ ملک میں افراتفری اور انتشار کی سیاست کا پیغام دے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی اس وقت وفاق پر یلغار میں مصروف ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں عوام نے 24 نومبر کی کال مسترد کر دی۔ کراچی میں کتنے لوگ فائنل کال پر باہر نکلے؟ لیڈر کو باہر نکالنا ہے تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ ہماری بھی قیادت گرفتار ہوئی، کیا ہم کبھی جتھے لے کر اسلام آباد گئے، کوئی روڈ بلاک کیا؟ لوگوں کو انتشار اور دہشت گردی نہیں، اپنے مسائل کا حل چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی مذاکرات نہیں عدالت سے ہوگی۔ پی ٹی آئی 9 مئی پارٹ 2 چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے پولیس پر حملے کیے، ٹانگوں پر گولیاں ماری گئیں۔ پولیس اہلکار مبشر شہید ہوا۔ اٹک کٹی پہاڑی پر کانسٹیبل واجد کو گردن اور بازو پر لگی۔ سرگودا میں ایف سی اہلکار کی ٹانگ میں گولی ماری گئی۔ 70 کے قریب اہلکار زخمی، 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا علی امین گنڈاپور غائب ہیں، بشرا بی بی سلطانہ ڈاکو کا کردار ادا کر رہی ہیں، لوگوں کو اکسا رہی ہیں۔ گولیاں جنات تو نہیں چلا رہے، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ لے کر آ رہے ہیں۔ یہ سیاست نہیں، دہشت گردی ہے۔ یہ کل بھی دہشت گرد تھے اور آج بھی ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے حکومتیں اس طرح افراتفری کچلا کرتی ہیں، کس بات کا انتظار ہے؟ ایک صوبے کی پولیس کا دوسرے صوبے پر حملہ قومی یکجہتی پارا پارا کرنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پنجاب پولیس کے افسروں اور اہلکاروں پر حملے کی مذمت۔
کہا ایس پی ڈی ایس پی سمیت 20 سے زائد پولیس اہلکاروں کا زخمی ہونا افسوسناک ہے. مظاہرین کے پاس شارٹ مشین گن، آنسو گیس، چاقو، ماسک وغیرہ بھی دیکھے گئے. حملوں میں ایسا اسلحہ استعمال ہوا جو صرف پولیس کے پاس ہی ہوتا ہے. پنجاب پولیس کو پہلے بھی تصادم سے بچنے کے لیے غیر مسلح رکھا گیا تھا، اب بھی غیر مسلح ہے. بیلاروس کے صدر پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے. پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی. بیلاروس کی وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات. علاقائی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال. مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے. وزیر اطلاعات عطا طارر کہتے ہیں بیلاروس کے صدر کا دورہ پاکستان اہمیت کا حامل ہے. دونوں ممالک میں مثالی شراکت داری ہے. عوام نے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر کہتے ہیں لوگوں نے ترقی اور فلاح و بہبود کی سیاست کو ویلکم کیا ہے. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ختم. ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے 9 ججوں کی نامزدگی کر دی. جسٹس کے لیے کے آغا آئینی بینچز اور آئینی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. جوڈیشل کمیشن میں اکثریتی رائے سے فیصلہ ہو. 9 ججز کے حق میں 11 ووٹ آئے. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اختلافی رائے دی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے حق یا مخالفت میں ووٹ نہیں دیا. ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا اور آپریشن ان کے خلاف ہوگا جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں. دہشت گردی کے کیمپس موجود ہیں، ان کیمپس کے اوپر یہ کارروائی ہوگی. بلوچستان میں ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اعلان. کہا آپریشن کی مخالفت کرنے والی سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف حل بتائیں. 10 سال کے مصور خان کے اغوا پر افسوس ہوا. کوئی حکومت نہیں چاہے گی کہ بچے اغوا ہوں. بچوں کو اغوا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے. لوگوں کو قتل کرنے والوں کے خلاف آپریشن کے سوا کوئی اور آپشن نہیں. وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. جب تک موقع ہے بلوچستان کے عوام کی خدمت کروں گا. مغوی طالب علم کی بازیابی کے لیے بلوچستان میں پہیا جام ہڑتال. بلوچستان ہائی کورٹ میں جج کی رخصت کے باعث کیس کی سماعت 2 دسمبر تک ملتوی. وکیل نے کہا بچے مصور کاکڑ کے اغوا کو 11 روز گزر گئے مگر بازیاب نہیں کرایا جا سکا. پولیس اور دیگر ادارے بچے کی بحفاظت بازیابی کے لیے اقدامات کریں. صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق پریس ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت. سپریم کورٹ آئینی بینچ نے صحافیوں کو جاری نوٹسز اور تحقیقات پر FIA سے تفصیلی رپورٹ طلب کر دی. وکیل نے کہا FIA کی جانب سے تقریباً 60 صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے گئے. جسٹس محمد علی مظہر کے استفسار پر وکیل نے بتایا ہائی کورٹ نے پیکا ایکٹ کے سیکشن کو ختم کر دیا تھا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا صحافیوں کو جاری کردہ نوٹسز بھی ختم ہو چکے. جسٹس محمد جمال مندوخیل نے کہا صحافیوں کو بھی اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہوگا. ویلاگ کریں لیکن بات شائستگی سے کریں. صحافیوں کا پرسنل ہونا نامناسب رویہ ہے. سماعت 10 روز کے لیے ملتوی کر دی گئی. ایکنک نے 172 ارب روپے کے 10 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس. خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں انفراسٹرکچر کی تعمیر بھی پروجیکٹس میں شامل. کراچی کے لیے 29 ارب 20 کروڑ روپے سے سالڈ ویسٹ پروجیکٹ کی بھی منظوری دی گئی. خرم میں سیز فائر کے باوجود مختلف علاقوں میں کشیدگی برقرار. تعلیمی ادارے بند، کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن کی قلت ہو گئی. مقامی لوگوں نے بتایا حکومتی وفد نے عمائدین سے ملاقاتوں کے بعد سیز فائر کا اعلامیہ جاری کیا تھا. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں دونوں جانب کچھ افراد قید میں ہیں. عمائدین سے غمال بنائے گئے افراد کی رہائی کا کہا ہے. خرم ملیشیا اور FC کے ذریعے میتوں کی حوالگی کی تجویز ہے. فریقین مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں. فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے جرگہ خرم عمائدین سے ایک اور ملاقات کرے گا.
पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के बायस आयद पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद में तामीराती काम की इजाजत दे दी गई। जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे।